السلام علیکم یا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ سفر عشق پارٹ نمبر 2۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام اپنے جد قصہ ابن کلاب کے نام پر زید رکھا، اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد نے آپ اپنے پدر اسد کے نام پر حیدر تجویز کیا۔ حیدر اور اسد دونوں کے معنی شیر کے ہیں۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا، جس کا مطلب ہے رفت و سربلندی۔ تاریخ عرب میں اس سے قبل یہ نام کسی کا نہ تھا۔ آپ کے مشہور القاب امیر المومنین، اسد اللہ، شیر خدا، حیدر کرار، ابو تراب، مرتضیٰ، مشکل کشا، یعصوب الدین، خیبر شکن، فاتح بدر و حنین۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تربیت میں پروان چڑھے۔ انہی کے مکتب رشد و ہدایت میں تعلیم و تربیت کے منازل طے کیے۔ اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ارشاد فرمایا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مرکز امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے محل و مقام کا علم اہل بیت اور مخصوص افراد کے علاوہ کسی کو نہ تھا، کیونکہ آپ کی قبر 3 ویران ٹیلوں کے درمیان میں پنہا تھی، اور یہ جگہ التہوات البید کہلاتی تھی۔ اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب خلیفہ ہارون الرشید 175 ہجری میں سیر و شکار کی غرض سے کوفہ آیا۔ اس نے چند ہرن دیکھے تو ان کے پیچھے باز اور شکاری کتے چھوڑ دیے، مگر وہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ جب شکاری کتے اور باز ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ٹیلے پر چڑھ جاتے ہیں تو پھر نہ باز جھپٹتے ہیں اور نہ شکاری کتے آگے بڑھتے ہیں۔ خلیفہ نے ایک شخص کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدفن ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا یہاں روضہ تعمیر کیا جائے، چنانچہ ایک سرخ مٹی کا گنبد تعمیر کیا گیا۔ روضہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میں داخلے کے 5 دروازے ہیں۔ مرکزی دروازہ باب قبلہ ہے، دوسرا دروازہ باب مسلم بن عقیل ہے، تیسرا دروازہ باب توسی کہلاتا ہے، چوتھا دروازہ الفرج، اور 5واں دروازہ امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے۔ روضے کی تعمیر کئی مراحل سے گزری ہے۔ 1361 ہجری میں ڈاکٹر طاہر سیف الدین نے ایک خوشنما سونے اور چاندی کی زری نصب کی جو آج تک موجود ہے۔ قبر مطہر کے اوپر سونے کا گنبد ہے جس پر 7777 سونے کی اینٹیں نصب ہیں۔ اس کے علاوہ 2 مینار سونے کے ہیں جن کی اونچائی 35 میٹر ہے، اور ہر مینار پر 4000 خالص سونے کی اینٹیں لگائی گئی ہیں۔ ایک مینار کے نیچے محقق علامہ ہلی کی قبر ہے، اور دوسرے مینار کے نیچے مقدس اردبیلی کی قبر ہے۔ زری میں داخل ہونے کے 3 دروازے ہیں۔ زری میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بھی ہیں۔ حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ ہیں جنہیں ملائکہ نے سجدہ کیا، اور حضرت نوح جنہیں انسان کے دوسرے باپ آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی جگہ پر دفن ہے۔ زری مبارک کے اندر بادشاہان نے قیمتی تحائف ہدیہ کیے ہیں، جن میں قالین، ظروف، سونے کے ہار، جواہرات، تلواریں اور قیمتی فانوس شامل ہیں، جن کی لاگت کا تخمینہ لگانا آج کے دور میں ناممکن ہے۔ گزرنے کے ساتھ حرم مطہر کی تزئین و آرائش میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے۔ نقاشی و میناکاری اور آئینہ کاری کا کام جس محبت اور مشقت سے کیا گیا وہ انسانی آنکھ کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کے علم کی بات کی جائے تو آپ منبر کوفہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو،
کوئی زمین کے راستوں سے اتنا واقف نہ ہوگا جتنا میں علی آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں، اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل انجیل کو انجیل کی روح سے، اہل زبور کو زبور کی روح سے اور اہل قرآن کو قرآن کی روح سے فیصلے کروں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک رہے اور فاتح خیبر و بدر و حنین کہلائے، مگر جنگ میں کبھی آپ نے حدود الہی سے تجاوز نہ کیا، اور یہ کام صرف امام خدا ہی کر سکتا ہے۔ ایک موقع پر جب دشمن نے مغلوب ہو کر آپ کے چہرے پر نعوذ باللہ تھوکا تو آپ اس کے سینے پر سے اتر آئے کہ اب اگر میں علی نے اس کو قتل کیا تو اس میں رضائے الہی کے ساتھ میرا نفس بھی شامل آئے گا۔ یہ ہے شجاعت کی اعلیٰ ترین مثال جس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ آپ پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ کے اندر اللہ کے گھر میں، اور شہادت کا رتبہ ملا تو وہ بھی اللہ کے گھر میں۔ اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، ہر شخص اس چیز کا سامنا کرنے والا ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کیے ہوئے ہیں۔ جہاں زندگی کا سفر کھینچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔ موت سے بھاگنا اسے پا لینا ہے۔ میں نے موت کے چھپے ہوئے بھیدوں کی جستجو میں کتنا زمانہ گزارا، مگر مشیت یزدی یہی رہی کہ اس کی تفصیلات بے نقاب نہ ہوں۔ اس کی منزل تک رسائی کہاں، وہ تو ایک پوشیدہ علم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ ان دونوں ستونوں کو قائم رکھو۔ اللہ کے دین سیدھا سادہ ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں، اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارا ساتھی تھا اور آج تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں۔ تم سے چھوٹ جاؤں گا، خدا تمہیں اور مجھے مغفرت عطا کرے۔ میں تم سے اس طرح رخصت ہو جاؤں گا اور اس طرح رخصت ہو رہا ہوں جیسے کوئی شخص کسی کی ملاقات کے لیے چشمے برا ہو۔ کل تم میرے اس دور کو یاد کرو گے اور میری نیتیں کھل کر تمہارے سامنے آ جائیں گی، اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسرے کے اس مقام پر آنے سے تمہیں میری قدر و منزل کی پہچان ہوگی۔ علی قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ ماہ رمضان کی 19ویں شب وہ تھی جس کا آپ کو بے چینی سے انتظار تھا۔ ہر روز روزہ رکھتا تھا وہ سرور عرب، ذکر خدا میں کٹتی تھی رو کر تمام شب۔ دنیا میں تھے پر ان کو نہ دنیا کی تھی طلب، فرماتے تھے یہ آتا تھا وقت نماز جب۔ میں کیا ہوں، بندگی ہے میری کس شمار میں، ہوں میں عبادت پروردگار میں۔ نماز فجر کا وقت آیا اور آپ گھر سے مسجد کوفہ میں تشریف لائے۔ گھر سے نکلتے ہوئے بطخوں نے آپ کا راستہ روکا، گویا یوں کہہ رہی ہوں، اے مولا ہمیں نہ چھوڑیے، ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مت جائیے۔ اذان فجر دی۔ نماز فجر کی پہلی رکعت میں سجدے سے جیسے ہی سر اٹھانا چاہتے تھے، ابن ملجم کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار سر پر کی، سر مبارک شگافتہ ہو گیا۔ مسجد میں شیر حق قدر پارا ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در۔ ابلا لہو کے ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمین پر۔ مردوں پر جبرائیل پکارے غضب ہوا، مسجد میں قتل آج امیر عرب ہوا۔ اور آپ نے بے ساختہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور مٹھی بھر مٹی اٹھا کر
آیت کی تلاوت کی اور کہا ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور زمین کی طرف پلٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ شہادت سے قبل امام حسن اور امام حسین کو وصیت کی اور کہا اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کے کسی ایسی چیز پر نہ کڑنا جو تم سے روک لی جائے۔ ظالم کے دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ میں تم سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزہ سے افضل ہے۔ دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے تم سے سبقت لے جائیں۔ نماز دین کا ستون ہے، اپنے پروردگار کے گھر کو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اس کو خالی چھوڑ دیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان و مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنا تم پر لازم ہے، آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اہانت نہ کرنا۔ خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا۔ کبھی ہاتھ نہ اٹھانا ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم میرے قتل کے بعد مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور جب میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو اس کی ضرب کے بدلے میں اس کو ایک ہی ضرب لگانا، اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگر جاؤ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ آخری الفاظ جو آپ کی زبان سے ادا ہوئے وہ سورہ احزاب کی آیت تھی، جس کا ترجمہ تھا یہ سب پیغمبر گزشتہ ایسے تھے کہ اللہ کے احکام کو پہنچایا کرتے تھے، اس باب میں اللہ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے۔ اللہ حساب لینے والا ہے، اور یوں اس زمین سے ہمیشہ کے لیے عدل و انصاف ختم ہو گیا۔